کیا تیاریاں ہیں انتخابات کی؟ سنیں آپ شاید ابھی اس میں ریسٹ کر رہے ہیں ان انتخابات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، الیکشن کی تیاریاں استحکام پاکستان پارٹی تو جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب اور سندھ کے اندر کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے تقریباً کوئی 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کینڈیڈیٹس قومی صوبائی کے پنجاب میں اور تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ سندھ کے اندر ہم نے میدان میں اتارے ہیں. اور نئی پارٹی ہے، نیولی اسٹیبلشڈ ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے جناب فرسٹ الیکشن کے اندر اچھا رسپانس دیں گے. میں نے اپنے حد تک جو ہے نا وہ میڈیا کے اندر یہ چیز بریک ہو چکی ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہا اس دفعہ. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا حلقہ جو ہے وہ تقریباً 75% کے قریب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. میں نے پچھلے 20-22 سال جو الیکشن کی سیاست کی جس ایریے میں، جس حلقے میں، اس میں سے اب میری تقریباً جو نیا حلقہ بنا ہے اس میں 18 یونین کونسلوں میں سے 12.5 یا 12.5 کے قریب جو ہے نا وہ نئی یونین کونسلیں شامل کر دی گئی ہیں، اور بالکل نیا علاقہ ہے. ایک تو ویسے میں 1 دسمبر کو جب یہ حد بندی اناؤنس ہوئی تھی تو میرا ذہن بن گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ چیز مارکیٹ میں آ گئی کہ جناب آئی پی پی اور نون لیگ اکٹھے الیکشن لڑیں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں. تو میں نے پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ اختیار کیا. میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو الیکشن لڑ لیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر نہیں لڑیں گے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو جناب ہم نے اب کوشش یہ کی کہ جو 5-6-7 کروڑ روپیہ بیوی بچوں کا پیٹ کاٹنا ہے تو ہم نہ ہی کاٹے تو اچھا ہے اس ٹف الیکشن کے اندر. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ وجہ ضمیر صاحب، سب سے امپورٹنٹ، میں نے 7.5 مہینے پچھلے فرنٹ فٹ کے اوپر پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض کے خلاف جو سابق چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے، میں نے پچھلے 7-7.5 مہینے اس کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے. اور میں نے ایک کفارہ ادا کیا ہے کہ جو میں بھی 1 سال اس جنگ کے اندر جناب اس پارٹی ڈسپلن کے تحت اور پارٹی کا محبت کا اور عقیدت کا پردہ جو آنکھوں میں تھا اس کی وجہ سے شامل رہا، تو میں نے اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 7.5 مہینے سے واحد بندہ ہوں جو فرنٹ فٹ پہ اس پوری تحریک فساد فی الارض کو ایکسپوز کر رہا ہوں. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر میں بھی الیکشن لڑتا ہوں تو فائدہ اس کا تحریک فساد فی الارض کے کینڈیڈیٹ کو ہوگا، نقصان مجھے بھی ہوگا، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بھی ہوگا. 3 ہی ہم جناب مین کنسیڈر ہونے تھے. تو میں اگر 15,000 10,000 20,000 ووٹ لے کے سپوز خدا نخواستہ الیکشن ہار جاتا ہوں تو اس کا کنسیکوینٹلی فائدہ جو ہے وہ تحریک فساد فی الارض کے جس کے خلاف میں نظریاتی بنیادوں پہ آئیڈیالوجیکلی میں نے 7.5 مہینے، چاہے دنیا پسند کرے نہ کرے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی لائک کرے کوئی ڈس لائک کرے، میں نے ایک نظریاتی بنیادوں پہ جنگ لڑی. تو میں کیوں اپنے اس پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے اسی تحریک فساد فی الارض کو فائدہ دوں. تو میں نے کہا ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ. اور انشاءاللہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، چوہان صاحب صرف الیکشن کا نام نہیں ہوتا. صحیح. چوہان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ مل سکتا تھا، اور اب جب ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں رہا تو اب تو باقی لوگ بڑے تکڑے ہو جانے چاہیے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو جو اتنا ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ مطلب آپ نے جو کہا کہ کیونکہ آپ نے ایک سنگل ہینڈڈ جنگ لڑی ہے ان کے خلاف، ان کا جو نظریاتی تھا. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں فورن ایلیمنٹس کی سرپرستی میں جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو بڑا پری پلانڈ یہودی لابی اور کچھ مخصوص کمیونٹیز ہیں کہ جو سپانسر کر رہی ہیں، اور غیر ملکی طاقتیں اور ان کی خفیہ ایجنسیز بڑی ہی سموتھلی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض کو سپورٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہیں. اب اس کے اندر ابھی بھی ان کو ایک مظلوم اور معصوم کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. اور ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک فساد فی الارض اپنے منطقی انجام تک تقریباً 50% پہنچ چکی ہے. وہ 50% جو باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کی رات کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام تک ہوگی. اور ہر پہلو میں جوڈیشری کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی صورت میں آپ نے اینڈ دیکھ لیا. اداروں کے اندر آپ نے بہت سے جو ریٹائرڈ ہوئے جنرل ہیں اور بہت سے اور جناب پرسنلز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے دیکھ لیا.
اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پولیٹیکلی تھوڑا سا زندہ رکھا ہوا ہے، جو بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ان کے حوالے سے کوئی چیز ہے، وہ انشاءاللہ 8 فروری کو جھانک کی طرح انشاءاللہ بیٹھے گی، کیونکہ اس فتنہ گری نے اور اس فتنے نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کی ریاست کو، فیاض الحسن چوہان، پاکستان کے سوشل سیکٹر کو. بالکل فیاض الحسن چوہان، بالکل فیاض الحسن چوہان ان انتخابات میں کسی کے ساتھ کیمپین میں نکل رہے، پی ایم ایل این کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سر آبویسلی میں اگر بیٹھ رہا ہوں تو اس کا کنسیکوینٹلی مقصد یہ ہے کہ تحریک فساد فی الارض کا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارے اور دوسرا جیتے. مطلب میں ایک صوبائی حلقے کی سطح پہ بھی میں اس کو نظریاتی بنیادوں پہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ وہاں سے تحریک فساد فی الارض کا، کہ جو پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں فوج کی نفرت، غیر ملکی طاقتوں، اسرائیلی موساد اور انڈین را کی پالیسیوں کو لے کر جو پاکستان کی فوج کے خلاف نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے دماغوں میں بھر رہا ہے، جو تحریک فساد فی الارض کا سربراہ اور جو تحریک فساد فی الارض پاکستان کی ریاستی اداروں کی چولے ہلا رہا ہے، جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ کوئی ان سے اختلاف کرے تو وہ غدار ہے، وہ لوٹا ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ جانور ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے. صحیح. چوہان صاحب ابھی ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ جو جوڈیشری کے خلاف کمپین چلا رہے تھے اس کو معاملات کو انویسٹیگیٹ کر کے اور جو بھی شاید وہ سزائیں بھی دیں گے، پکڑیں گے لوگوں کو. لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، دوسری جماعتیں کرتی رہی ہیں جوڈیشری کے خلاف اس قسم کی باتیں اور بھرپور طریقے سے کرتے رہے ہیں. تو اب یہ بھی کر لیں، لیکن پہلی دفعہ جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آئی ٹی پی ابھی تک ایک منٹ ضمیر صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں. جی آپ نے کہا نا پہلے بھی جماعتیں کرتی رہی، نہیں، پاکستان کی تاریخ میں پریکٹیکلی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے، انکلوڈڈ نواز شریف صاحب کے جو زیادہ اس کے بعد زیادہ پچھلے 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی ان کی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہسٹری ہے، اس میں وہ فوج کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ الجھتے ہوئے نظر آئے. زرداری صاحب بھی 2 4 6 دفعہ نظر آئے، لیکن ان کی ایک حد ہوتی تھی، اس حد سے آگے وہ اتنا زیادہ نہیں جاتے تھے. لیکن سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنا کر نہ تو کبھی پیپلز پارٹی نے، نہ کبھی نون لیگ نے، نہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے، نہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا ٹول کو استعمال کر کے طوفان بدتمیزی اور دجالی جو اپنی پوری کی پوری بھیڑیوں کے ذریعے سے ریاست کے اوپر، فوج کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، ججز کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر اس طرح کا کبھی کسی نے یلغار نہیں کی تھی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا اپنی میموری کو ریفریش کر لیں. نومبر 1997 میں پی ایم ایل این نے باقاعدہ طور پر فزیکل چڑھائی کی تھی، ججز کو بھاگنا پڑا تھا عدالت چھوڑ کر. تو معذرت سے وہ ایک فزیکل اٹیک بھی کر چکی ہوئی ایک جماعت، اور کسی جماعت نے آج تک نہیں کیا جو مجھے نظر آتا ہے. میں نے یہ سنیں ضمیر صاحب، میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں، پچھلے 44 سال سے 30 سال سے اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں. مجھے پتا ہے، میں ٹپس پہ میری ساری پالیٹکس جو ہے نا بیک گراؤنڈ. میں نے کہا سب نے کیا، لیکن ایک مسلسل کنٹینیوسلی جس انداز سے 2 سال سے آپ مجھے بتائیں نا، آپ ضمیر صاحب اس وقت ایک تجزیہ کریں جس میں آپ حق سچ کے ساتھ، آپ تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کریں اور جناب دلائل کے ساتھ آپ کہیں کہ یار تحریک انصاف اور اس کا سابق چیئرمین اور اس کا بانی چیئرمین فلاں چیزوں پہ غلط ہے، اور پھر آپ اس کو اپلوڈ کریں. آپ نہیں بھی اپلوڈ کریں گے اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، آپ کو خود بہت لوگوں نے وہ کلپ لے کے جو پھر آپ کی زندگی اجیرن کرنی ہے. بظاہراً اجیرن کسی کی نہیں ہوتی. ایک بات سن لیں، یہ اگر کوئی دجالی جانور اور گھٹیا جانور یہ سمجھے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی ٹرولنگ کر لیں گے، نیچے کمنٹس لکھ کے اپنی اوقات دکھا کے، اپنا حسب نسب دکھا کے، اپنا خون دکھا کے، اپنی فطرت دکھا کے، اپنی تربیت دکھا کے، تو شاید کوئی وہ دوسرے کا نقصان کر رہے، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. ضمیر حیدر صاحب اگر
فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ملک کی، قوم صحیح، کی، چلیں، ایتھکس کی، بالکل۔ ویلیوز کی، حق کی، سچ کی لڑائی لڑنی ہے تو جتنا مرضی کوئی نیچے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بولتا رہے یا ان کی بنا سے ان کو اللہ پاک کے کرم سے کوئی بالکل صحیح، نقصان بالکل نہیں صحیح۔ ہے۔